خدا اس بچوں کو سلامت رکھے. یہ تربیت حسینی ہے. ماں کیا ہوش میں وجود، ماں کیا ہوش میں وہ جہاں پیا ہے. لب ہلائے تو علی نہ لیا ہے میں نے، اور ملی قوت جنبش جو ملے تو، اور ملی قوت جنبش جو ملے گود میں ماتم شبی کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد نانا علی مظہر لجا تجدہ قول لکا فی النوا کلہم من غمی سیجلی بے علی بے علی بے علی علیہ السلام دارا ہے. اللہ کی رسول اللہ کے رسالت، اللہ جل کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے دونوں ہاتھ آگے نعرہ تکبیر، پوری طاقت سے نعرہ تکبیر، رسالت نعرہ اچھا جو ساؤنڈ ریپیٹ کر رہے مائک سیٹنگ بہت اچھی ہے، لیکن جب میں بات تو ریپیٹ کر دیا گیا، اور جب میں پڑھا تو پھر اسی طرح سے تمام مومنوں ملائک مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، محمد کی بارگاہ میں، بالخصوص امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آج کی مبارکباد کی مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مبارکباد پیش کر سائر الجلال کو بھی مولا کی آمد مبارک اور تمام مومنات کو دل کی گہرائیوں سے مبارک اور تمام ادوار شاہبان. دعا ہے کہ مالک بانیان جشن مونس رضا کاظمی صاحب اور نادر علی کاظمی صاحب بانی جشن اور ان کے ساتھ جنہوں نے بھی دامی دھرم سلطنِ قدم خدمات سے انجام دی اور شرکت فرمائی، خاص طور پر فساد نفی صاحب والے خدا ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائی. مسلم شرازی نے بڑی ایفرٹ کی اور والا ان کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، ان کی والدہ کا سایہ قائم دائم رہے، ان کے والد کو اعلیٰ علم میں جگہ عطا فرمائے، اور مونس صاحب کے اور نادر علی صاحب کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کو، اور میرے اور آپ کے جتنے مرحومین ہیں ان کو خدا اعلیٰ علم میں جگہ عطا فرمائے. ایک سورہ فاتحہ کل مومن و مومنات و جملہ شہداء ملت جعفری اور بالخصوص آج جو ہمارے ننھے کھمسن خان جناب خواجہ علی کاظم، خواجہ علی کاظم، سید جان علی، حسن ترابی صاحب کے فرزند زین ترابی، اور ان کے ساتھ مزید 2 لوگ، 5 لوگ جو آج شہید ہوئے. خدا سے دعا ہے کہ خدا ان سب کو غریق رحمت فرمائے، اور بلکہ میرے دل سے تو یہ آواز نکلی کہ آج 15 شعبان ہے. آج ماؤں نے اپنے بچوں کو بطور عریضہ کی مولا کی بارگاہ میں
وہ یقیناً مولا ہی کی بارگاہ میں گئے ہوں گے۔ آج ہم یہاں جشن منا رہے ہیں، وہ مولا کی بارگاہ میں جشن منا رہے ہیں۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد۔ جب میں پڑھوں گا تو پھر اس کو پڑھیے۔ چند گزارشات ہیں آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے آج کا دن تو مولا کی خوشی کا سب سے بڑا ہے۔ بہرحال یہ ضرور ہے کہ ہم میں سے چند یہ اچھے پڑھنے والے آج چلے گئے اس دنیا سے۔ بس درخواست اور غور و فکر کرنے کی بات صرف یہ ہے کہ زندگی موت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ میں تمام ذاکرین، علماء کرام، تمام نوخانوں کے لیے، تمام شعراء کے لیے اور تمام بانی جشن کے لیے دعا گو کہ مولا سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ہوتا یہ ہے کہ ظاہر جس ملک پاکستان میں رہتے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں ٹائملی نہیں ہو پاتی، یعنی ہم اپنے گھر سے آفس کے لیے بھی نکلتے ہیں تو ہمارا جو وقت معین ہوتا ہے وہ اس وقت پہ کبھی کبھی نہیں جا پاتے، تاخیر بھی ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی جشن میں آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ جیسے ابھی ہم ڈوڈیال میں پڑھ رہے تھے تو ظاہر ہے جب ہم پہنچے تو جب ذاکر جو بھی پڑھ رہے تھے وہ پڑھ کے ختم کریں گے تو اس کے بعد پھر ہم نے پڑھنا تھا، وہ پڑھ کے بہرحال اپنے وقت پر نکل آئے کیونکہ لیکن وہاں سے لیٹ ہو گیا تو یہاں آنے میں بھی لیٹ ہوئے۔ لیکن یہاں مجھے تقویت یہ ملی کہ یہاں ماشاءاللہ جو نئے پڑھنے والے وہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو یہاں پر وقفہ نہیں آیا۔ اور میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ اسی طرح سے جو نئے پڑھنے والے ہیں ان کو مدعو ضرور کیا کریں، خاص طور پر جو مقامی پڑھنے والے ہیں جب اس طرح کا جشن منعقد ہو، تاکہ کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے تو ہوتا یہ کہ ظاہر ہے جو ذاکرین ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں جلدی پہنچیں تو اوور اسپیڈ ہو جاتے ہیں۔ بانی اپنی جگہ پریشان ہوتا ہے کہ میں نے یہ ٹائم دیا تھا، تو اس طرح سے کوئی سلسلہ ہمیشہ بنا کر رکھیں اپنے گھر مجلس سوئی ملا۔ کچھ پڑھنے والے جو مولا کے ہمیں پڑھ رہے ہیں جن اور نئے پڑھنے والے ہیں یا جو اکثر ذاکرین ہوتے ہیں جو شوق ہوتا ہے پڑھنے کا، ان کو ضرور بلا کے بٹھایا کریں تاکہ کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے تو نہ کسی ذاکر نہ کسی نوخان نہ کسی عالم دین نہ کسی شاعر کو اوور اسپیڈ کرنے کی ضرورت پڑے۔ کبھی کبھی اوور اسپیڈ کی وجہ سے بھی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، لیکن زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے دل کی یہی واسطے میں اکثر مومنین سے ممبر پر بھی معذرت کر لیتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ احتیاط سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں تو پتہ نہیں مولا نے کتنے آگے ہماری زندگی لکھی ہو، تو میں اکثر کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں بتا دیتا ہوں پہلے سے کہ ہم تھوڑا لیٹ ہو جائیں گے تاکہ وہ کچھ مینیج کر سکیں، ورنہ وہ معذرت قبول بھی کر لیں تو ہمارے لیے تقویت کا باعث بنتی ہے، بجائے اس کے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ پیش آئے۔ اور میں تمام آپ بھائیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ اپنی گاڑیوں کو بڑے احتیاط سے چلائیں۔ اپنی گاڑی کو بھی آپ نے بچانا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، سامنے والے ہی کو بھی آپ نے بچانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کبھی ایسی ناگہانی پریشانی کسی کے لیے نہ ہے۔ ایک صلوات پڑھی محمد والا۔ دعائے صحت کی بھی درخواست ہے کہ جو مومن و مومنات بیمار ہیں، خاص طور پر میرے چچا سسر سید غلام عباس عابدی عرف عزمی، وہ اس وقت بہت کرٹیکل کنڈیشن میں ہے۔ آج کا دن وہ ہے، کل کی جو شب گزری ہے یہ وہ ہے جس پہ تقدیریں لکھی جاتی ہیں، زندگی کس کی کتنی ہے لکھی جاتی ہے۔ اللہ کے حکم سے لوح محفوظ پر امام حسین علیہ السلام کی مہر لگتی ہے، تو
پھر دعا کریں گے جو بھی بیمار ہیں، جو میں نے نام دیا میرے چچو سے جیسے غلام عباس صاحب بھی اور فسمی، خدا ان کو صحت عطا فرمائے۔ ڈاکٹرز نے کوئی اچھی امید نہیں دلائی ہے، اللہ سے محمد و آل محمد کے صدقے امید لگا کر بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں، اور جو بھی جہاں بھی بیمار ہیں، ہمارے جو ریکارڈسٹ ہیں، ساؤنڈ انجینئر جو ہماری ریکارڈنگز آپ سنتے ہیں منقبت اور نحو کی، تو وہ کہ وہ اہل سنت والجماعت سے ہیں، لیکن ہماری نظر میں وہ اہل سنت یا شیعہ نہیں، وہ عاشق رسول اور عاشق اہل بیت ہیں۔ جو اتنے سال سے وہ اور ان کے بچے محمد عمر قریشی صاحب اور ان کے بچے ریکارڈنگ کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کو بھی کچھ دن پہلے ہارٹ اٹیک ہوا، لیکن اب وہ بہتر ہیں۔ آپ سب مومنین کی دعا سے دعا فرمائے خدا ان کو بھی صحت عافیت عطا فرمائے، اور ہمارے بھتیجے زہر محسن ہیں بھی چھوٹے، خدا ان کو بھی صحت عافیت عطا فرمائے۔ میرے والدین کے لیے بھی دعا کہ خدا ان کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ جاتی صلوات پڑھی محمد انتظار ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان بڑا پریشان ہوتا ہے۔ انتظار ایک ایسی چیز ہے، لیکن یہ انتظار ہمارے لیے عبادت ہے، کیونکہ ہم اپنے وقت کے امام کا انتظار کرتے ہیں۔ جب انسان کسی سے بہت پیار کرتا ہے، عشق کرتا ہے، تو اس کے انتظار میں اس پر قیامت ٹوٹتی ہے۔ کہتے ہیں یار قیامت ہو گئی، آپ نہیں آئے۔ تو پھر آئیے 4 مصرے شوکت صاحب کے پیش کر رہا ہوں۔ بیدار مجمع ہے، پچھلے سال جہاں سے جشن چھوڑا تھا کوشش کروں گا وہاں سے شروع کروں، یعنی اس معراج پر شروع کرنے کی کوشش کروں گا اگر آپ میرا ساتھ دیں گے۔ اسی نعرے میں پتہ چل گیا کرنا یہ ہے، شیر جو سمجھ میں آئے بغیر کنجوسی کی، بغیر خیانت کی، شیر سمجھ میں آئے تو بولنا بھی اور ہاتھوں کو اٹھا کر بولنا بھی۔ آپ کی میرے لیے، میری آپ کے لیے دل میں محبت اپنی جگہ ہے، آپ داد دیں نہ دیں، میں جانتا ہوں پیار کرتے ہیں مولا کے ذاکرین سے، اور ہم آپ سے پیار کرتے ہیں مولا ہی کے ذکر کی طرح، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ حجت تمام ہو، اس پیار کا اظہار ہو کہ جس مولا کی وجہ سے ہم آپ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اسی مولا کے نام پہ پھر بولا بھی جائے، تاکہ جشن کا ایک ماحول بنے، اٹھے ہوئے ہاتھ ہو۔ تو میں کلام اب شروع کرنے لگا ہوں، 4 مصرے ہیں میاں جلال پوری صاحب کی، اس کے بعد جو میں نے موضوع چھیڑا تھا قیامت کا، وہاں سے شروع ہو گئے۔ سوئے معراج مدحت بڑھ رہا ہوں، سوئے معراج مدحت بڑھ رہا ہوں، نجف کی سیڑھیوں پر چڑھ رہا۔ میں اپنا حصہ پورا کروں گا، آپ نے مسئلے کا حصہ پورا کرنا ہے، ان کو ہاتھ بنائے۔ سوئے معراج مدحت بڑھ رہا ہوں، نجف کی سیڑھیوں پر چڑھ رہا ہوں، جہاں غش کھا کے گر جاتے تھے موسیٰ، جس سے آپ پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، اس کا انتظار ایسا ہوتا ہے جیسے قیامت میں۔ تو آئیے شوکت صاحب کے 4 مصرے امام زمانہ کہتے کہ پردہ رخ روشن سے ہٹانا بھی قیامت۔ جاگنا بولنا، آخری آدمی تک جب تک نہیں بولے گا، اگر مصرہ پڑھنے لگا تو نہیں آئے گا۔ پردہ رخ روشن سے ہٹانا بھی قیامت، دیوانوں کو جلوانہ دکھانا بھی قیامت۔ تھوڑا سا ہی کام کرے، پردہ رخ روشن سے ہٹانا بھی قیامت، دیوانوں کو جلوانہ دکھانا بھی قیامت۔ کیا آمد مہدی کا بیان کیجئے شوکت، آنا بھی قیامت ہے نہ آنا۔
اپنے پڑھنے کا حصہ ادا کر رہے ہیں، آپ اپنے سننے کا ادا کر رہے ہیں، آپ ساؤنڈ چلانے کا حصہ ادا کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ رہنا ہے آپ نے۔ جہاں میں تحت میں ایسے پڑھوں وہاں یہ ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے، وہاں فلیٹ، جہاں بات کروں وہاں فلیٹ، جہاں میں کلام پڑھنے لگوں وہاں آپ نے میری کو بولنا ہے۔ خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جعفری پروڈکشن سنگیت کہنے کی بات ہی نہیں، تعارف کی محتاج ہی نہیں، خدا سلامت رکھے۔ اللہ محمد والے محمد کے بعد آپ کی دعاؤں کے ساتھ اگر ہماری تھکی ہوئی آوازوں کو کوئی سہارا دیتا ہے تو ساؤنڈ ہی دیتا ہے، اور ساؤنڈ جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر آپریٹر اچھا ہوگا تو ساؤنڈ اچھا چلے گا۔ ایسے ہی نا جو پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں وہ گواہی دیں گے، جو لائیو دیکھ رہے ہیں بہت سارے پڑھنے والے کو سن رہے ہوں گے تو وہ بھی گواہی دیں گے کہ آواز اگر فریش ہے اور ساؤنڈ آپریٹر صحیح نہیں ہے تو آواز خراب ہو جاتی ہے۔ اب میری آواز بہت تھک چکی ہے، مسلسل 2 مہینے سے پڑھ رہا ہوں، سفر بھی کر رہا ہوں، نیند بھی پوری نہیں ہوتی، لیکن ذکر مولا انرجی دیتا ہے، آپ کا سننا انرجی دیتا ہے۔ ابھی اس آواز اب یہ آہستہ آہستہ کھل جائے گی، جس طرح سے ساؤنڈ آپریٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور ان کو دعا دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ صاحب کے سید علی رضا زیدی صاحب کے لکھے ہوئے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شان میں منقبت کے چند اشعار۔ عکس شبیر مصطفیٰ اکبر، سبحان اللہ، ایسے ہی چلتے ہیں۔ عکس شبیر مصطفیٰ اکبر، عکس شبیر مصطفیٰ اکبر، عکس شبیر مصطفیٰ اکبر، قبلہ حسن پارسا اکبر، کربلا کس کی جاگیر ہے؟ شہزادہ علی اکبر کی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا کی زمین خریدی تو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے، اپنے درمیانے بیٹے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے نام پر رجسٹری کرائی، تو پھر کہنا پڑے گا تیری جاگیر ہے یہ کربلا، شفا ہے تبھی خاک میں شفا اکبر، عکس شبیر مصطفیٰ اکبر، یہ صدائے صدقہ ہے با خدا اکبر۔ دونوں ہاتھ لگے تیرا صدقہ ہے با خدا اکبر۔ ہاتھ سے جو اٹھائے جس کا یہ عقیدہ اجازت ہے، ورنہ ہاتھ نیچے رکھیے۔ ہاں
تجھ کو اکبر بنا کے خالق نے، تجھ کو اکبر بنا کے خالق نے نام اپنا بھی رکھ لیا اکبر۔ ایسے نہیں بھائی، دیکھیں ہاتھ اٹھا کر نعرے کا جواب دینا، کھڑے آپ دوبارہ سے نعرہ لگاؤ بیٹا، شاباش، ہاں بولو، سلامت سلامت، نام اپنا بھی رکھ لیا اکبر، حسن شبیر مصطفیٰ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے، اس کا دوست میرا دوست، اس کا دشمن میرا دشمن، اس کا خون میرا خون، اس کا گوشت میرا گوشت، حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کون ہے؟ نبی خدا، اللہ کے نبی ہیں، ان کا حسن بہت مشہور ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا گیا۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ سلطان الانبیاء، تمام انبیاء کے سلطان، تمام انبیاء کے سرکار۔ حضرت یوسف ہے نبی، ان کا حسن مشہور، رسول اللہ ہے سلطان الانبیاء، تو ان کے حسن کے کیا کہنے ہوں گے؟ اندازہ نہیں لگا سکتا کوئی۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کی دعا یاد کیجئے کہ اے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر، میں بڑا اداس ہو گیا ہوں، مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو ہو بہو میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ گفتار میں، کردار میں، رفتار میں ہو بہو میرے نانا جیسا ہو۔ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو شہزادہ علی اکبر عطا کیا۔ میں پھر ریپیٹ کروں گا، حضرت یوسف کا حسن مشہور، حضرت یوسف ہے نبی، اور سلطان الانبیاء ہے محمد مصطفیٰ، اور محمد مصطفیٰ کی شبیہ ہے امام حسین کا بیٹا علی اکبر۔ بولے ہاتھوں کو جوڑ کر یوسف، بولے ہاتھوں کو جوڑ کر یوسف، حسن دینے کا اکبر، حسن دینے کا شکریہ اکبر، عکس شبیر مصطفیٰ اکبر۔ تعریف کراں کیا اکبر دی، وہ میرا سونے ادا سلطان ہے۔ تعریف کراں کیا اکبر دی، وہ میرا سونے ادا سلطان ہے۔ کہ یوسف قرآن دی ہک آیت ہے، وہ میرا اکبر کل قرآن ہے۔ نعرہ صلوات پڑھے محمد والا۔ ہم سب غازی عباس کا صدقہ کھاتے ہیں، اللہ ہمیں عطا کرتا ہے غازی عباس کے صدقے میں۔ بلکہ یہاں میں اگر گوھر جاٹوی صاحب کے ایک مصرے پڑھوں، کیسے بندہ یہ سمجھ پائے کہ کیا ہے عباس، کیسے بندہ یہ سمجھ پائے کہ کیا ہے عباس، باب شبیر شہنشاہ وفا ہے عباس۔ کیسے بندہ یہ سمجھ پائے کہ کیا ہے عباس، باب شبیر، شبیر کا باب یعنی دروازہ، باب شبیر شہنشاہ وفا ہے عباس، ہاتھ دونوں کے نہیں دونوں مگر رازق ہے۔
کہ نہیں دونوں مگر رازق ہے، رزق اللہ کا ہے بانٹ رہا ہے۔ اب ہاتھوں کو اٹھائیے گواہی بن کر، ہاتھوں کو اٹھائیے۔ غازی عباس کے صدقہ ہم سب کو ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، شہرت بھی ملتی ہے، دولت بھی ملتی ہے، انعام بھی ملتا ہے، اولاد بھی ملتی ہے، رزق بھی ملتا ہے، روزگار بھی ملتا ہے، خوشیاں بھی ملتی ہے۔ غم کوئی نہیں ملتا سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ کسی چیز کی کمی رہتی ہے؟ نہیں رہتی نا۔ تو اختر کلیم صاحب لکھتے ہیں مانگنے والوں نے اتنا نہیں مانگا عباس، جا کر سنا ہے دوسرا مصرع، مانگنے والوں نے اتنا نہیں مانگا عباس، مانگنے والوں نے اتنا نہیں مانگا عباس، مانگنے والوں نے اتنا نہیں مانگا عباس، جتنا زینب نے نکالا تیرا صدقہ۔ مانگنے والوں نے اتنا نہیں مانگا عباس، جتنا زینب نے نکالا تیرا صدقہ عباس۔ جس کا خیاد ہو، جس کا خیاد ہو رضوان کے جیسا عباس، جس کا خیاد ہو رضوان کے جیسا عباس، جس کا خیاد ہو رضوان کے جیسا عباس، شوق سے اس نے سیا ہے تیرا کرتا عباس۔ القمہ پر جو، القمہ پر جو، غازی عباس کربلا کے میدان میں ماشاءاللہ شامیوں میں کھلبلی بچ گئی۔ القمہ پر جو علی کا مہ انور آیا، ایسے نہیں، مصرع ہلکا ہے، مصرع ہلکا ہے، تو ہاتھ داد پوری آنی چاہیے، ہاتھ اٹھے ہوئے غازی عباس سے وفا پیش کرنا، غازی عباس سے۔ میں مصرع بہت بھاری پڑھنے لگا ہوں، داد اب میں نے آپ سے چھین کر مزید لینی ہے۔ القمہ پر، القمہ پر جو علی کا مہ انور آیا، شیر در شیر جری شیر غزل پر، پوری بات سن کے شیر مکمل ہو تو نعرہ لگانا، میں نعرہ لگاؤں گا آپ سے، بیچ میں شیر کے بیچ میں نہ لگانا نعرہ۔ القمہ پر جو علی کا مہ انور آیا، شیر در شیر جری شیر غزل پر آیا، غیظ میں جان و دل حیدر صفدر آیا، غیظ میں جان و دل فاتح خیبر آیا، جس نے اس شیر کو دیکھا اسے چکر آیا، جس نے اس شیر کو دیکھا اسے چکر آیا، جس نے اس شیر کو دیکھا اسے چکر آیا، تھرتھرانے لگے سب خوف کے مارے آدھا، تھرتھرانے لگے سب خوف کے مارے آدھا، کب کباتے ہوئے ہونٹوں سے پکارے آدھا، یہ تو عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے۔ ایسے نہیں اٹھے ہوئے ہاتھوں سے، ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یہ تو عباس ہے، بہت بڑھا کے ذرا جشن کا بہت بڑھا کے ہاتھوں کو اٹھا کے یہ تو عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے۔ جب تک ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے اگلا مصرع کیسے پڑھوں؟ ہاتھ لگا بولو یہ تو عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے، یہ تو عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے، یہ لشکر صبت پیمبر کا علمدار ہے،
لشکر سبت پیغمبر کا علمدار ہے یہ، ہم سبھی کے لیے، شامی کہہ رہے ہیں، یزیدی لشکر کہہ رہے ہیں، ہم سبھی کے لیے ایک آہنی دیوار ہے یہ، ہم سبھی کے لیے ایک آہنی دیوار ہے یہ، اور ہم سب کے ارادوں سے خبردار ہے یہ، اور ہم سب کے ارادوں سے خبردار ہے یہ، لگ رہا ہے کہ بغا کے لیے تیار ہے یہ، لگ رہا ہے کہ بغا کے لیے تیار ہے یہ، فتح ابھی ہے کہ میدان سے جا سکتے ہیں، فتح ابھی ہے کہ میدان سے جا سکتے ہیں، اس سے الجھے یہ تو پھر جان سے جا سکتے ہیں۔ یہ بات یہ ہے جشن سننا، یہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ہے راول پنڈی، یہ ہے راول پنڈی، اس کو کہتے ہیں راول پنڈی کا ماجری۔ ہے حکومت، ہے خلافت، دال دلور یا علی، زان زاکر، رے رہبر، زے زوراور یا علی، شین سرور، شین شفقت، سواد شفتر یا علی، سواد زمان، تاج طیب، زائن ظاہر یا علی، این شک، غین غازی، فے فتاور یا علی، کاف کابل، کیاف کاسر، گاف گور یا علی، نام لشکر، میم مولا، نور ناتک یا علی، آولائن، ہے ہدایت، یہ ہے یاور، یا عباس ہے عباس ہے عباس یہ بچہ، یہ نوجوان اپنے پاؤں پہ تو نہیں کھڑا ہو سکتا، لیکن ان کے والد صاحب کا عشق دیکھیے، جب بھی نعرہ لگتا ہے یہ بچے کو اپنے ہاتھوں سے ایسے اٹھا کر نعرہ لگاتے ہیں، یہ ہے عشق۔ ہم صبح مجلس کی سنتے ہیں دربار میں گئے، سبحان اللہ، خدا اس کو صحت یابی عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، خدا آج کے جشن کے ثواب میں خدا آپ کو صحت یابی عطا فرمائے اور آپ کا ساتھ تو عباس ہے عباس ہے عباس ہے یہ تو عباس ہے عباس ہے عباس ہے یہ تو عباس ہے عباس ہے عباس ہے یہ۔ اب آپس میں مشورہ کرنے لگا یزیدی لشکر، کہتے ہیں بس اسی کام میں ہے اپنی بھلائی چھوڑ، بس اسی کام میں ہے اپنی بھلائی چھوڑو، اس کو غیظ آنے سے پہلے ہی ترائی چھوڑو، اس کو غیظ آنے سے پہلے ہی ترائی چھوڑو، ٹال دو اور کسی دن پہ لڑائی چھوڑو، تو اور کسی دن پہ لڑائی چھوڑو، پکڑو کوئی تلوار نمائی چھوڑو، پکڑو کوئی تلوار نمائی چھوڑو، لٹ کر جان کا اب فیصلہ کرنا ہوگا، لٹ کر جان کا اب فیصلہ کرنا ہوگا، ہم جو دریا پہ رکے تو ہمیں مرنا ہوگا۔ عباس ہے حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آکے، حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آکے، یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے، وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں کبھی، وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں کبھی، آج اس کے اتنے لمحے کہ گنے نہیں جاتے، نعرہ حیدری، تو عباس ہے عباس ہے عباس ہے یہ تو عباس ہے عباس
سے لے کر وہاں تک آپ سب ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یا علی کہہ رہے ہیں. چند ہاتھ ابھی بھی کچھ رہ گئے ہیں. دکھاتا ہوں کہ دانت کھینچ کے لیتے کیسے ہیں. جب دانت نہ مل رہا ہو مصروں کا تو پھر کھینچ کر کیسے لیتے ہیں. آپ کی عقیدت میں کوئی کمی نہیں ہے. میں چند لوگ جو ابھی تھوڑے بہت ہاتھ رہ گئے ہیں نا 1-2%, وہ بھی ہاتھ ان سے اب کھینچنی ہے میں نے دانت. سنیے گا. ہاں شامی کہتے ہیں, یزیدی لشکر کہتا ہے غازی عباس کے آنے کی خبر سن کر عین اللہ کی آنکھوں میں جلالت بھی. اب جنہوں نے ہاتھ نیچے رکھے ان کے بھی ہاتھ بلند ہو گیا ابھی انشاءاللہ. عین اللہ کی آنکھوں میں جلالت بھی ہے. ارے چپ رہو. اذن اللہ کی کانوں میں سماعت بھی ہے. اذن اللہ کی کانوں میں سماعت بھی ہے. دیکھو وجہ اللہ کی چہرے پہ جلالت بھی ہے. وجہ اللہ کی چہرے پہ جلالت بھی ہے. اس کے ہاتھوں میں ید اللہ کی طاقت بھی ہے. اس کے ہاتھوں میں ید اللہ کی قوت بھی ہے. اس کے ہاتھوں میں ید اللہ کی قوت بھی ہے. اس کے ہاتھوں میں ید اللہ کی قوت بھی ہے. اب ان مصروں پہ آپ سے دانت کھینچنی ہے. ید اللہ کی قوت بھی ہے. اس کے ہاتھوں میں ید اللہ کی قوت بھی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ولیوں کا ولی آیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ولیوں کا ولی آیا ہے. آج پھر جنگ کے میدان علی آیا بہت شکریہ. قرآن کل ایمان کل قرآن حلالیان حرامی کی پہچان. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ امیر عرب امیر عرب شاہ نجف حق دے امام جگ دے جوان ناطق قرآن کل ایمان یا علی. بہت شکریہ جس انداز سے آپ سن رہے ہیں. نہیں بولا امید سے بڑھ کر آپ سن رہے ہیں. محبتوں کا شکریہ. یہ جو میں بات پہ بولتا ہوں نا, یہ اسی لیے بولتا ہوں کہ جب جیسے گاڑی کی بیٹری لو ہونے لگے تو تھوڑی ٹوچنگ کرنی پڑتی ہے, تھوڑا چارج کرنا پڑتا ہے. اب دیکھیں آپ نے اتنا اچھا سنا ہے, اب حق بنتا ہے کہ آپ کو اسی معیار کے مطابق اس سے بڑھ کر مصرع اپنے بابا کی نگاہوں کا ستارہ بازی. اپنے بابا کی نگاہوں کا ستارہ غازی. چاند سے شبر و شبیر کو پیارا غازی. ہاں چاند سے شبر شبیر کو پیارا غازی. ہر قدم پر بنی ہاشم کا سہارا غازی. ہر قدم پر بنی ہاشم کا سہارا غازی. لشکر ظلم ہوا چپ تو پکارا غازی. ظلم ہوا چپ تو پکارا غازی. خوف تم سب کو ہے جس کا وہی احساس ہوں میں. خوف تم سب کو ہے جس کا وہی احساس ہوں میں. شامیوں لو مجھے پہچان لو عباس ہوں میں. ذرا ہاتھ کو اٹھا کر بولو, ہمیں عباس ہوں عباس ہوں. عباس ہوں میں. ہمیں عباس ہوں عباس ہوں عباس میں. ہمیں عباس ہوں عباس ہوں عباس میں. آپ نے مجھے مقروض کر دیا. آپ اپنی سماعت کے ذریعے محفل کو معراج پر لے گئے ہیں. اب میں سوچ رہا ہوں میں آپ کے سامنے پڑھوں کیا, لیکن مولا سے مدد مانگ کر شبروز کانپوری صاحب کے کلام کو یہ بند پیش کرنے لگا ہوں.
غازی عباس فرماتے ہیں او شامیوں میرے آقا کی اطاعت نے مجھے روکا ہے میرے آقا کی اطاعت نے مجھے روکا ہے جنگ کرنے سے جو حضرت نے مجھے روکا جنگ کرنے سے جو حضرت نے مجھے روکا ہے میں قیامت ہوں امامت نے مجھے روکا ہے میں قیامت ہوں قیامت ہوں قیامت ہوں امامت نے مجھے روکا ہے خدا ملکہ غیرت نے مجھے روکا ہے خدا ملکہ غیرت نے مجھے روکا ہے بنا آنکھوں میں ابھی خوف اجل بھر لوگے بنا آنکھوں میں ابھی خوف اجل بھر لوگے ایک حملے میں جہنم کا سفر کر لوگے ہمیں عباس ہوں عباس ہوں عباس میں ماشاءاللہ اب میں آپ کو ایک تجربہ کر کے دکھاؤں عقیدت کا تجربہ ماشاءاللہ اپنا جیسے ہم اپنی گاڑی کو ٹیسٹ ماشاءاللہ زندگی اپنے عقیدت کو ٹیسٹ کرتے ہیں آپ نے جان بوجھ کر ارادہ کرنا ہے کہ اس بند کے کسی بھی لفظ پر نہیں بولنا اور بیٹھے رہنا ہے بالکل خاموش یہ آپ نے ارادہ کرنا ہے منبر حسین کی قسم جو مصرے میں پڑھنے لگا ہوں شبروز کانپوری صاحب کے لکھے ہوئے کہ غازی عباس کیا فرماتے ہیں آپ نے ارادہ کرنا ہے خاموش رہنا ہے چپ رہنا ہے داد بھی دینی ہاتھ بھی نہیں اٹھانے بیٹھے رہنا ہے عشق حسین کی قسم یہ جو عشق عباس آپ کے دلوں میں ہے یہ آپ کے ارادوں کو توڑ دے گا آواز بھی بلند ہوگی ہاتھ بھی بلند ہوں گے اور کوئی بیٹھ کے نہیں انشاءاللہ کھڑے ہو کر داد دوں گا اس پر مولا کی عطا سے اب اپنی عقیدت کا ٹیسٹ لینا ہے اور مجھے منبر کی قسم مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ کی عقیدت کیا ہے غازی عباس فرماتے ہو شامیوں بچ کے صفین کے میدان سے جانے والوں بچ کے صفین کے میدان سے جانے والوں اپنے شجرے کو زمانے سے چھپانے والوں اپنے شجرے کو زمانے سے چھپانے والوں آؤ خیموں کی طرف آنکھ اٹھانے والوں کے گھرانے کھانے قسم کوئی کہ بیٹھ کر داد دے گا کھینچ کر داد دوں گا انشاءاللہ کھڑے ہو کر داد دو گے اگلے مصرے پر بھاگتے کیوں ہو میاں کے گھرانے والوں اپنے اجداد کی سیرت نہیں بدلی تم نے اپنے اجداد کی سیرت نہیں بدلی تم نے بھاگنے والی یہ عادت نہیں بدلی تم نے چھوٹے یہ پہلے والے کے لیے مقرر والے کے لیے اس وقت بہت
یہ پہلے والے پڑھنے کے لیے یا مقرر پڑھنے کے لیے؟ اچھا مقرر کا دوبارہ ہے. اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے. اصل عشق حسین آپ کا پیار محبت ہے. اپنے اجداد کی سیرت نہیں بدلی تم نے, اپنے اجداد کی سیرت نہیں بدلی تم نے, بچ کے سفین کے میدان سے جائے, اپنے شجرے کو زمانے سے چھپا لے. آفیموں کی طرف آنکھ اٹھانے, آفیموں کی طرف تمہیں بتاتا ہوں, آفیموں کی طرف آنکھ اٹھانے والوں, ارے بھاگتے کیوں ہو امیہ کے گھرانے والوں. اپنے اجداد کی سیرت نہیں بدلی تم نے, بھاگنے والی عادت نہیں بدلی تم نے. آپ نے اچھا سنا یار, آپ نے اچھا سنا. میں نے کوشش کی اسی معیار کے مطابق شعر پیش کرتا رہوں, ہے نا. اب آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے, اب آپ بھی تیار رہو. اب ایک بار اٹھ کر کھڑے ہو کر داد دے دی نا, اب مجھے اشعار بھی ایسے ہی پڑھنے پڑیں گے جو آپ کو زمین پہ بیٹھنے نہ دیں. اس سے اوپر کا بند سناؤں, ارادہ کرو گے بیٹھے رہو گے, تمہارا ارادہ ٹوٹے گا, کھڑے ہو کر سارے داد دو گے انشاءاللہ. اور یہ لہجہ غازی عباس علمدار علیہ السلام ہی کو زیب دیتا ہے قمر بنی ہاشم کو. فرماتے ہو شامیوں خارج دائرہ کرب بلا ہو جاؤ, خارج دائرہ کرب بلا ہو جاؤ, ایک دفعہ کہتا ہوں مقتل سے دفع ہو جاؤ. اس سے پہلے میرے حملے سے فنا ہو جاؤ, اس سے پہلے میرے حملے سے فنا ہو جاؤ. دور پانی سے ہٹو اور ہوا ہو جاؤ, دور پانی سے ہٹو اور ہوا ہو جاؤ, اور ہوا ہو جاؤ. میری تلوار ہواؤں میں جو لہرائے گی, میری تلوار ہواؤں میں جو لہرائے گی, میری تلوار ہواؤں میں جو لہرائے گی, کربلا میں تمہیں صفین نظر آئے گی. عباس ہوں عباس میں, ہمیں عباس ہوں عباس ہوں عباس میں, ہمیں عباس ہوں عباس ہوں عباس میں, عباس ہوں عباس ہوں عباس میں. ماشاءاللہ بس ختم کر دوں. آپ اٹھے بیٹھ کر اٹھک بیٹھک کر کے تھک جائیں گے, کیونکہ آپ نے مجھے مجبور کر دیا, میں مصرے وہی سنانے لگوں. چلو اس کلام کے 2 مصروں پہ ہی چیک ہو جائے گا کہ آپ بیٹھے رہتے ہو کھڑے ہوتے ہو. ایکسرسائز ہونی چاہیے نا. آپ کا نام کیا ہے؟ سید آفتاب صاحب. آپ کے فرزند کا نام کیا ہے؟ تصور علی. یہ بول نہیں سکتے, نہیں بول سکتے, نہیں بول سکتے, نہیں بول سکتے. پکی بات ہے. دکھاؤں معجزہ, دکھاؤں. بولو ذرا یا علی بول. یہ اپنی زبان میں علی علی بول رہا ہے. میسا میں تمار بھی زبان کٹنے کے بعد علی علی بولتے تھے. ہاں علی کے نعرے نسب سب کا کھول دیتے, علی علی پہ تو گونگے بھی بول دیتے.
علی کے نعرے. اب آپ کے منہ میں تو زبان ہے. موقع دیکھا نا، علی کا ذکر کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. عشق بولتا ہے علی کے نعرے نصب سب کا کھول دیتے ہیں. علی علی پہ تو گونگے بھی بول دیتے ہیں. اسی لیے کہہ رہا ہوں بولو بولو پہچانے جاؤ. مولا علی علیہ السلام بھی فرماتے، مولا علی علیہ السلام کا قول ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ، پتہ چلے تم کون ہو، کس صف میں ہو، کس کے ساتھ ہو. رسول اللہ فرماتے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور علی ایک طرف ہو تو ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کے پیچھے چلنا، کیونکہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. بولو 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 تاکہ پہچانے جاؤ. بولو 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 تاکہ پہچانے جاؤ. ہاتھ اٹھا کر بولو 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 تاکہ پہچانے جاؤ. چلو اگلا مصرع مجبور کرے گا آپ کو ہاتھ اٹھانے پر، اپنی عقیدت کو کھنگالنا. بولو 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 تاکہ پہچانے جاؤ. جس کا کھاتے ہو گن اسی کے کھاتے جاؤ. کھاتے ہو گن اسی کے کھاتے جاؤ. بولو 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 جس کا کھاتے ہو گن اسی کے کھاتے جاؤ. بولو 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 تاکہ پہچانے جاؤ. بولو 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 تاکہ پہچانے جاؤ. بولو 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 تاکہ پہچانے جاؤ. بولو بولو ماشاءاللہ. یہ جو جھجک ہے نا ابھی تھوڑی بہت، جھجک کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ بولو بولو چھکا کھولو. ہاتھوں کو اٹھا کر بولو 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 تاکہ پہچانے جاؤ. بولو 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 تاکہ پہچانے جاؤ. بولو بولو تاکہ پہچانے جاؤ. بولو بولو اے ملنگو سنو کہہ گئے ہیں نبی محفلوں کی تو زینت ہے ذکر علی. محفلوں کی تو زینت اے ملنگو سنو کہہ گئے ہیں نبی محفلوں کی تو زینت ہے ذکر علی. تبرک نہ پھینکنا بھائی آئندہ، مہربانی کرنا، یہ تبرک احترام پھینک کرنی. توجہ نہ رکھے. بیٹا بیٹھ جاؤ، کھڑے کوئی نہ ہو، مہربانی کرنا، بیٹا بیٹھ جاؤ. اے ملنگو سنو کہہ گئے ہیں نبی محفلوں کی تو زینت ہے ذکر علی. محفلوں کی تو زینت ہے ذکر علی. ہر نگر ہر گلی لے کے نام علی. ہر نگر ہر گلی لے کے نام علی. چلنے والوں کے دل کو جلاتے جاؤ. چلنے والوں کے دل کو جلاتے جاؤ. بولو 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 تاکہ پہچانے جاؤ. بولو 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 تاکہ پہچانے جاؤ. بولو 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 تاکہ پہچانے. اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ. اللہ کے حکم سے مولا علی 13 رجب کو خانہ کعبہ میں تشریف لائے. مومنین کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک اللہ کا گھر ہوتا ہے
اور دوسرا یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں مولا علی علیہ السلام اللہ کے حکم سے 13 رجب کو تشریف لائے، یعنی خانہ کعبہ میں۔ اللہ ہم سب کو حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ جب وہاں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کعبے کا لباس، کعبے کا غلاف کس رنگ کا ہوتا ہے؟ کس رنگ کا؟ کالا۔ مرتضیٰ کو کسی کی نظر نہ لگے، پہنا کعبے نے کالا لباس لیے۔ مرتضیٰ کو کسی کی نظر نہ لگے، پہنا کعبے نے کالا لباس لیے۔ میرے مولا کا صدقہ، میرے مولا کا صدقہ اترتا رہے، میرے مولا کا صدقہ اترتا رہے۔ صدقہ کیسے اترتا ہے؟ کا صدقہ اترتا رہے، مل کے کعبے کے چکر لگانے جاؤ۔ پیچھے والے ہاتھ لگا کر حیدر، مل کے کعبے کے چکر لگاتے جاؤ۔ بولو 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 تاکہ پہچانے جاؤ، بولو 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 تاکہ پہچانے جاؤ۔ اب آپ کے نعروں کے لیے سخی سارے دار نکال اندر، ابھی توانائی مزید بچا کر رکھیں۔ علی کا نعرہ توانائی دیتا ہے، مگر تھوڑا سا اور ہولڈ کر کے تاکہ مزید توانائی کے ساتھ آنا۔ یہ شعر ہے ہی، بند ہے ہی نعروں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سن کے سن کے ابھی تو میں نے شروع نہیں کیا، ابھی سے نعرے شروع ہو گئے، اب یہ ختم ہوگا تو کیا ہوگا اللہ ہی جانے، یہ محفل کہاں جائے گی۔ سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ ہماری مشکل حل کیجئے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کیا مشکل ہے؟ کہا ہم کیسے پہچانیں کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا مسکرائے اور کہتے ہیں میرے اصحاب تم بھی سنو، میرے آنے والی امت بھی سنے، میری آنے والی امت بھی سنے کہ تمہیں مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو اس کے سامنے میرے بھائی علی کا ذکر کر دیا کرو۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ اس سے ہوگا کیا؟ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے وہ میں اب اس شاعری کی صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو میرے بھائی علی کا ذکر ان کے سامنے کر لیا کرو، پھر ہوگا کیا؟ مومنوں کے تو چہرے نکھر جائیں گے، مومنوں کے تو چہرے نکھر جائیں گے، مومنوں کے تو چہرے نکھر جائیں گے، جو منافق ہیں چہرے ادھر جائیں گے۔ مومنوں کے تو چہرے ادھر جائیں گے، مومنوں کے تو چہرے نکھر جائیں گے، مومنوں کے تو چہرے نکھر جائیں گے، جو منافق ہیں چہرے اتر جائیں گے۔ وہ شجروں کی پہچان کرنی ہے تو شجروں کی پہچان کرنی ہے تو مل کے نعرہ علی کا لگاتے جاؤ۔ علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو تو ادنا نہ سمجھے منکر، علی تو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا علی کا ذکر سننا آسان نہیں ہے، برداشت کرنا بھی آسان نہیں ہے۔
لوگ کہتے ہیں علی ہمارے دماغ میں نہیں آتا. کیسے آئے گا؟ نہ ہم اللہ ہیں نہ ہم رسول. رسول اللہ فرماتے ہیں علی کو یا میں نے پہچانا ہے یا اللہ نے پہچانا ہے. اللہ کو یا میں نے پہچانا ہے یا علی نے پہچانا ہے. مجھے یا اللہ نے پہچانا ہے یا علی نے پہچانا ہے. اور علی کو یا میں نے پہچانا ہے یا اللہ نے پہچانا ہے. تو نہ ہم رسول ہیں معاذ اللہ اور نہ ہی ہم معاذ اللہ ہے. ہم تو خاکسار بندے ہیں. ہمارے دماغ میں علی کیسے آئے؟ علی کے فضائل نہیں آ سکتے دماغ میں، تو علی کیسے آئے گا؟ کیسے آ سکتا ہے؟ ہمیں دعا کرنی چاہیے، سب کو مشورہ دینا چاہیے کہ بھائی دعا کرو کہ ہمارے معرفت کے پیمانے کو اللہ اور بڑا کر دے، تاکہ کچھ اور فضائل مولا علی کے ہمارے دماغ میں تھوڑے اور آ سکے. پورا تو علی دماغ میں نہیں آ سکتا، مگر ایک منکر کہتا ہے، ضد پہ آ گیا، کہتا ہے علی میرے دماغ میں نہیں آ رہا، علی میرے دماغ میں نہیں آ رہا، علی میرے دماغ میں نہیں آ رہا. گوھر جاج صاحب کو خدا سلامت رکھے کہتے ہیں علی کے بارے میں مت سوچ اس قدر ناداں، تو میری بات سمجھ لے تیرا بھلا ہوگا. علی جو کعبے میں آئے تو پھٹ گئی دیوار، علی دماغ میں آئے تو تیرا کیا؟ شوکے صاحب کے بھی آپ کے نعروں کے لیے 4 مصرے شوکے صاحب کے. اگر اجازت دے تو ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے لگانے ہیں سب نے. شوکے صاحب کہتے ہیں من کی جاگیر پہ ایقان کا پہرا کر دے. اے میرے اللہ، من کی جاگیر پہ ایقان کا پہرا کر دے، پہرے عرفان ولا اور بھی گہرا کر دے. تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبان، جو علی سن نہیں سکتا اسے بہرا کر. اب میرا ساتھ دینا ہے. آپ نے میں نے کچھ لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرنی ہے. بڑے عزت و احترام کے ساتھ آل محمد کی تعلیمات کے مطابق عزت و احترام کے ساتھ بات کی جاتی ہے. اگر بات سمجھانی ہو تو غلط فہمیاں دور کرنی ہے لوگوں کی. آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. یہ جو غازی عباس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے یہ میں بتاؤں گا آپ کو. یہ علم وہ ہے جو بانٹتا ہے وفا، یہ علم وہ ہے جو بانٹتا ہے وفا. علم وفا بانٹتا ہے بھائی. یہ علم وہ ہے جو بانٹتا ہے وفا. اس علم سے نکاح نہیں ٹوٹتا. وفا بانٹتا ہے. میاں بیوی کا رشتہ وفا سے جڑا ہوتا ہے. کیسے نکاح ٹوٹ سکتا ہے؟ یہ علم آیا کہاں سے؟ یہ علم مصطفیٰ سے علی کو ملا. یہ علم مصطفیٰ سے علی کو ملا. اس علم کو گھروں میں لگاتے جاؤ. خدا تاثیر عطا فرمائے. بیٹھے بیٹھے بور ہو جاؤ گے. مجھے وہ شعر پڑھنا پڑے گا کہ آپ کی ذرا ٹانگیں سیدھی ہوں. پڑھوں؟ ارادہ کرو کہ چپ رہو گے، بولو گے نہیں، بیٹھ کر داد دو گے. پھر آپ کے ارادے کو توڑوں گا. پھر دیکھتا ہوں کون بیٹھ کر سنتا ہے اور کون کھڑے ہو کر سنتا ہے. کوئی میدان ہو، کوئی میدان ہو، جنگ ہو، کوئی
ہمارے بھی بڑے مرد تھے جو یہ بولے ہمارے بھی بڑے مرد تھے ان کو خیبر کا قصہ سناتے جاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ بولو 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 تاکہ پہچانے جاؤ بولو سلامات پڑھیے حضرت محمد ماشاءاللہ کافی دیر سے لوگ پڑھے میں ذرا خاموش ہو کے سن رہا تھا اب آپ پڑھیں وفا عباس نام ہے میرا اور آپ نے وہی الفاظ کہے تو پھر مجھے مجبوراً اٹھنا پڑ گیا واہ 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 کوئی پوچھے کسی سے ان کا پتہ جو ان کا آخری شعر ہے کوئی پوچھے کسی سے ان کا پتہ بگوڑے کہاں مر گئے کیا پتہ ہم نے ہر ایک جنگ میں علی فتح باقی سب نا پتہ علی علی جابا کدنا چلے تاپ کیا بات ہے شاہ جی علی علی جاب کدنا چلے تاپ دیتے نارجا سی فنیت صاحب نارا حیدری محفل میں بیٹھے ہیں تنہائی میں بیٹھے ہیں خوشی ہو غم ہو حسین حسین ہر جگہ حسین 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 اپنے آپ کو کربلا میں محسوس کیجئے اس پاک دربار سے ان پاکوں کے بھی سردار کی بارگاہ تک آپ کی آواز جائے آپ پر اپنے دل کی آواز پیش کرنے لگا ہوں دھیما اس لیے ہو گیا ہوں تاکہ آپ بھی ذرا سانس لے لیں کیونکہ اب کلام اور آنے والا ہے سائی کٹ گلو کیسے بولتے ہیں علی آکے تانا کوئی گئی باقی پھاکے اور راجہ سردانے اور جیسی پھاک یا علی حق حیدر کلندر بزرگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنا چہرے سے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں اتنا اچھا جشن پڑھ رہے ہیں کہ اصل میں ذکر مولا کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہے ورنہ انسان خاموشی سے پڑھ کے چلا بھی ہے فرحان بھائی بھی صحت و سلامتی کے لیے آواز بلند پر صلوات جس معیار پہ آپ محفل کو لے گئے ہیں مولا کے صدقے میں اب کوشش کروں گا اور اس سے اوپر کا کوئی کلام پڑھوں اس لیے سانسوں کو بحال کر کے رکھیں مولا سے مدد مانگیں یہ محفل کہاں پرواز کرے گی اپنی آنکھوں کو ذرا بند کر کے آنکھوں کو بند رکھیے تصور میں مولا حسین کی کربلا لائی ہے ہاتھ کو اٹھائیے آنکھیں بند کر لیں آنکھیں بند کرتے ہیں تو ذرا تصور سٹرونگ ہوتا ہے کنسنٹریشن بڑھتی ہے توجہ ادھر ادھر نہیں رہتی ہاتھوں کو اٹھا لیں پورے سر سے بلند کر کے آنکھیں بند ہو مولا حسین کا روضہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو مل کر پڑھو حسین مولا حسین مولا حسین اونچے 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 ہاتھ اونچے 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 ہاتھ کر کے حسین مولا حسین مولا حسین جب کبھی آپ رش میں جاتے ہو اور کسی کو اپنی پہچان کرانی ہو تو ہاتھ اٹھا کر بتاتے ہو بندہ مجھے دیکھ لے اب مولا حسین آپ کو دیکھ لے کروڑوں لوگوں میں کربلا میں آپ کھڑے ہیں ہاتھوں کو اونچا کر کے بولو حسین مولا حسین مولا کیا بات ہے آپ کی
نہ تیری بات حسین، وہ بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین۔ بنی ہے تیرے لیے ہی، بنی ہے تیرے لیے ہی یہ کائنات انشاءاللہ ہاتھ باتیں لبیک یا حسین، بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین، بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین، بات بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین، بنی ہے تیرے لیے ہی کائنات حسین، بات حسین قافیہ ہے، بات حسین ہے ردیف، بات حسین کائنات حسین، وہ بات بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین، بنی ہے تیرے لیے ہی یہ کائنات حسین، بات حسین کائنات حسین، تو جب تلک نہ اجازت دے کون آئے گا، تو جب تلک نہ اجازت دے کون آئے گا، ہے تیرے نام پہ جنت کے کاغذات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین، وہ بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین۔ ایک بڑا حسین منظر دکھاؤں، بہت سارے لوگ شاعری سے وابستہ ہوتے ہیں اور جو شاعر ہوتے ہیں، جیسے آپ اشعار پڑھتے ہیں تو لکھتے بھی ہوں گے، لیکن کوشش کریں، لیکن جو شاعری سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں وہ قافیہ جب ان کو پتہ چلتا ہے قافیہ یہ ہے تو وہ پھر موضوع سن کے ہی بتا دیتے ہیں کہ اگلا قافیہ کیا ہوگا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ شاعری سے وابستہ ہوں گے، بہت سے نہیں بھی ہوں گے، لیکن آپ کو ایک جیتا جاگتا موضوع دکھاؤں مولا حسین کے ذکر کا، کہ میں پہلا مصرع شروع کروں گا، آپ قافیے پہ پہنچ جائیں گے۔ وہ بات بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین، بنی ہے تیرے لیے ہی یہ کائنات حسین، ہے تیرے نام پہ جنت کے کاغذات حسین، بات حسین کائنات حسین کاغذات حسین، وہ ایک مانگنے آیا تھا، وہ ایک مانگنے آیا تھا تیری چوکھٹ پر، وہ ایک مانگنے آیا تھا تیری چوکھٹ پر۔ اب جو تک قافیے تک پہنچ گئے ہیں وہ اپنے انگلیوں سے قافیہ بتائیں گے ہاتھ اٹھا کر، وہ ایک مانگنے آیا تھا تیری چوکھٹ پر، بسر عطا کیے راہب کو تو نے ساتھ حسین، لبیک یا 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 حسین۔ بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین، وہ بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین۔ جس میں اللہ کی تعریف کی جائے اس کو کہتے ہیں حمد،
جس میں آل محمد کی تعریف کی جائے، اس کو کہتے ہیں منقبت۔ جس میں رسول اللہ کی شان بیان کی جائے اس کو کہتے ہیں نعت۔ کیا کہتے ہیں؟ حسین منی وانا من الحسین کے بعد، حسین منی وانا من الحسین کے بعد، حسین منی وانا من الحسین کے بعد، کہاں سے ڈھونڈ کے آؤں میں کوئی نعت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کی عظمت کیا ہے۔ حسین جنت بادشاہ ہے، حسین آلے رسول لکھ لے، دتی تختی تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی یکدت آ رہے، حسین بھائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زارا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساخی بدلے، میخانہ بدلے، نمکر بدلے، حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین عامل، حسین کامل، حسین کاری کربلا دا، حسین لیتو نماز اندر، نبی نے سیدی نماز رولا چھڑ دے، علی دا سارا گھرانہ پاکے نعرہ حیدر۔ بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین۔ آپ کی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ ہے کون؟ اب ایک بندہ مجھے آگے ملا، اس سے میں نے کچھ کہا، اور آپ کو بھی اگر ایسا بندہ ملے جو مجھے ملا تھا، آپ بھی یہی جواب دیجئے گا، کیونکہ آپ کا بھی یہ جواب دینا بنتا ہے۔ میں نے اس سے کہا، اس نے کچھ کہا، اس نے کیا کہا تھا میرے جواب سے مجھے چل جائے گا۔ میں نے اس سے کہا ہے کون آلن ستو ہی فیصلہ کر لے، لگاتے ہوئے اللہ آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائے، آپ کو بھی ہمیں بھی، کہ ہم نجف سے کربلا پیدل چلتے ہوئے جائیں۔ ان راہوں پر آل محمد نے بڑی تکلیفیں اٹھا لی، اب ہر زائر کے لیے بڑی آسانیاں ہیں۔ ان راستوں پر ہم عشق حسین میں پیدل چل کر جاتے ہیں۔ سید سجاد اور بیویاں کانٹوں پر چلے تھے، ان راستوں پر ہم عشق حسین میں پیدل چل کر جاتے ہیں۔ پاؤں میں چھالے پڑ جائیں، چھالے پڑنے سے پہلے میڈیکل کا دوائی کا انتظام ہوتا ہے مولا کی طرف سے، جو گئے ہیں وہ گواہی دیجیے گا۔ بھوک لگنے سے پہلے کھانا تیار ملتا ہے، پیاس کا احساس ہونے سے پہلے ہی پانی مل جاتا ہے، جو کچھ سوچتے ہیں وہ مل جاتا ہے، چاہے وہ مادی صورت میں ہو، روحانی صورت میں ہو، جو مانگو گے معرفت مانگو گے، جو مانگو گے ملتا رہے گا۔ کربلا کی خاک چومتے رہو، حسین مولا سے مانگتے رہو، ملتا رہے گا۔ اور یہ تقریباً 80 سے 90 کلومیٹر کے درمیان کا فاصلہ ہے، یہ کہنے کو 2 سے 3 دن میں طے ہوتا ہے، لیکن یہ لگتا نہیں ہے 2 سے 3 دن، ایسا لگتا ہے 2-3 لمحوں میں ایسے جلدی فوراً سے طے ہو گیا۔ اب یہ تو کربلا ہے، اب امام حسین علیہ السلام پر اعتماد اور عشق دیکھیے، یقین دیکھیے۔ ذیشان عبدی صاحب لکھتے ہیں، میرا اور آپ کا عقیدہ بھی ہے، ان کا عقیدہ بھی ہے، نجف سے آتا ہوں جس طرح تیرے روزے تک،
اور یہ کہتے ہوئے لبیک یا حسین، بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین، جہنمی تھا علیہ السلام ہو گیا، جہنمی تھا علیہ السلام ہو گیا، ارے نصیب ایسے بدلتا ہے راتوں رات اب اختر سرسری صاحب کے چند مصرے سنیے اگلے شعر سے پہلے، کہتے کہ نیزوں پہ کربلا سے بسد شان جیت کے آئے ہیں کافروں سے مسلمان جیت کے، نیزوں پہ کربلا سے بسد شان جیت کے آئے ہیں کافروں سے مسلمان جیت کے، رومال ہر کا دیکھ کے کہتے تھے انبیاء دل لے گیا حسین کا مہمان جیت کیوں کہے نہ تیری بات حسین۔ عالم دین سید اور وہ جیسے سید علماء جو ہوتے ہیں وہ کالا امامہ پہنتے ہیں، اور جو سید نہیں ہوتے وہ سفید امامہ پہنتے ہیں، یہ پہچان ہوتی ہے۔ تو وہ سید تھے، کالا امامہ پہنے ہوئے تھے، اور وہ جناب حر کے روضے پر تشریف لے کر گئے وہاں حاضری کے لیے، اور جا کر اپنے امامے کو اتار کر ہاتھوں میں رکھا، اور جناب حر کی ذریعے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے حر علیہ السلام، گو کہ میرے خاندان میں اور آپ کے خاندان میں زمین آسمان کا فرق ہے، میرا خاندان افضل ہے کیونکہ میں رسول اللہ کے گھرانے سے ہوں، سید ہوں، مگر اس کے باوجود میں سید ہوتے ہوئے اپنے سر کا امامہ اتار کر ہاتھوں پہ رکھ کر زیارت کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ میرے سر پر وہ چیز نہیں جو تیرے سر پر میری دادی زہرا کا رومال ہے، نہیں ہے صرف یہ رومال فاطمہ اے حر، نہیں ہے صرف یہ رومال فاطمہ چبی پہ باندھ رہے ہیں تیری نجات حسین، بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین۔ 7 شعبان کو جو ترلے کلام میں ہمارے بھائی راجہ ہاشم صاحب کی جانب سے، ان کے اہل خانہ کی جانب سے، ان کے والد کی جانب سے فرش ویلا بچا گیا تھا، اس کلام کو میں نے پڑھا تھا، میں نے کہا تھا کہ کچھ اشعار باقی اشعار چھوڑ دیے، کچھ وہ اشعار جو میں نے ریکارڈ نہیں کر رہے تھے، وہ اس میں سے ایک شعر آپ کی حسین اور بیدار سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، وہ بات بات سنیے کہ حسین ہے کیا، کہے نہ تیری بات حسین، بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین۔ تیار ہیں؟ شعر سنیے، مجال موت کی کیا حکم اس کا نام مانے، مجال موت کی کیا حکم اس کا نام مانے، دوبارہ ابن مظاہر کو دے حیات حسین،
کیا آپ نے؟ اب محفل پرواز کے لیے تیار ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جہاز میں بھی اعلان ہوتا ہے سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے فلائٹ اڑنے کے لیے تیار ہے. اب میں آپ کو راولپنڈی سے کربلا اڑا کر لے کے جانا چاہتا ہوں. تیار ہو؟ ولایت کی سیٹ بیلٹ باندھ لو. محفل پرواز کے لیے تیار ہے. جانے مانگو میں دل نہیں دوں گا. جانے مانگو میں دل نہیں دوں گا. ارے ٹھکانا میرے حسین ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. ہر زمانہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولو. ہاتھوں کو اٹھا کر بولو. ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. جس کی خاطر یہ کائنات بنی. ہاں جس کی خاطر یہ کائنات بنی. ایسا نانا میرے حسین کا ہے. ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. کوئی پوچھے یہ دار کس کا ہے. کوئی پوچھے یہ دار کس کا ہے. کوئی پوچھے یہ دار کس کا ہے. تم بتانا یہ حسین کا ہے. ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. علی والوں سینہ تان کر دنیا کو بتانا ہے ہم دشمن سے گھبرانے والے نہیں. ہم علی کے چاہنے والے ہیں. ہم موت سے نہیں گھبراتے. ہاتھ کو اٹھا کر بولنا ہار گیا ہے دشمن ہے. جیت گیا لال کلندر. ہار گیا ہے دشمن ہے. جیت گیا لال کلندر. سج گیا میلا سیون کی زمین پر. جیت گیا لال کلندر. نگری کلندر کی ملکوں کی زمین ہے. پر جن غازی کے سبب اور ہنسی ہے. کتنا ہنسی ہے آج یہ منظر. جیت گیا لال کلندر. نبی بھائی کے لیے سنگیت ساؤنڈ والے نبی بھائی کے لیے دعا. لائٹ والوں کے لیے بانی جشن کے لیے حاضرین جشن کے لیے ذاکرین جشن کے لیے آخری مصرے دونوں ہاتھ اٹھا کر حق بنے کے جشن منایا جا رہا ہے. مناؤ جشن میرے یار دمادم حیدر حیدر. مناؤ جشن میرے یار دمادم حیدر حیدر. کھل گئی کعبے کی دیوار دمادم حیدر حیدر. جشن آمد سرکار دمادم حیدر حیدر. کہو پھر مل کے میرے یار دمادم حیدر حیدر. کراہو مومی تھا یار دمادم حیدر حیدر. حیدر 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 حیدر. دمادم مست کلندر. علی دم گنگے اندر. علی دا پہلا نمبر. علی دا پہلا نمبر. علی دا پہلا نمبر. علی دا پہلا نمبر. كل صاحب وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه ارزقته وتمتعه فيها طويلا. یا الہ العالمین ہماری سعادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. جناب سید مونس کاظمی صاحب ناظر علی شاہ صاحب اور اس خانوادے کے نے جو یہ تمام کیا ہے میرے مالک تمام کی توفیقات شریعہ میں اضافہ فرما. اور میرے مالک اس کے اجر و ثواب میں کئی گنا اضافے کے ساتھ اس کا اجر و ثواب ان کے جمی مرحومین جتنے بھی یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے اس دنیا کو الوداع کر کے عالم بقا کی جانب کوچ کر گئے. اور ہم تمام کے جتنے مرحومین ہیں مالک تمام کے درجات کو بلند فرمائے. میرے مالک ان کے رزق مال وقت عزت میں مزید اضافہ فرما. میرے مالک تا دور امام زمان شاد و آباد فرما. میرے مالک جو بے گناہ قید ہیں
वकार भाई का भतीजा बेगुनाह कैद है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बेखता और बेगुनाह कैद का सदका मेरे मालिक से बाइज्जत रिहाई अता फरमा। जो बीमार है मेरे मालिक को खालिक अल्लाह तमाम को सेहत कामना शुफा कुली अता फरमा। मेरे मालिक जितने भी लोग तकलीफात में जो अपने दिल में रखते हैं, तू अली मुबिज़ात सदूर है, दिलों के हाल जानता है, शारक से ज्यादा करीब है, हमसे बेहतर हमारे आवाज से आगाह है। मेरे मालिक तमाम को सेहत कामना शुफा कुली अता फरमा। मेरे मालिक के रिज़्क़ों को रिज़्क़ अता फरमा, जिनके बख्त भी उनके बख्तों को कुछ अता फरमा। जो बे औलाद है पाक बीबी उम्मे रवाब सल्लल्लाहु अलैहि की उम्मी छोरी का सदका औलाद साले औलाद नबी अता फरमा। मेरे मालिक को खालिक अल्लाह असर हाज़िर की सबसे बड़ी दुआ हमारे आका मौला साहिबुल ज़मा के ज़हूर में ताक़ीद अता फरमा। मेरे मालिक हमारा शुमार सरकार के नौकरों चाकरों और खिदमतगारों में फरमा। जाफरी साहब की ज़ौजे समेत जितने भी बीमार हैं मैं कह चुका हूँ, अल्लाह हमारी नीयतों से वाकिफ है। मेरे मालिक को खालिक अल्लाह तमाम की दुआओं को इस्तिजाबत के दर्जे पर फाइज फरमा। एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें, खुशी के दिन है, ज़ियारत नहीं पड़ी जाएगी, एक दूसरे को फोन का करें, मुसाफा करें, मुबारकबाद पेश करें। कुल्ला ईमान आ रहा है हाज़िर